نیک بندہ، بڑی اللہ کی بندگی کرتا تھا، عبادت گزار، لوگ اس کو اللہ کا ولی سمجھتے اور تھا بھی، ہوگا بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ولی بنائے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں ولی شاید وہ ہوتا ہے کوئی جو الگ حرکت کر کے دکھائے، کوئی معجزہ کرامت دکھائے، وہ ولی ہوتا ہے۔ جبکہ حسن بصری غالباً رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے سوال کیا تھا کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ پانی پہ چل لیتا ہے، پانی کے اوپر چلتا ہے بغیر کسی چیز کے، تو انہوں نے فرمایا یہ کون سی کرامت ہے؟ لکڑی بھی پانی پہ تیر ہی لیتی۔ کہنے لگے اچھا وہ فلاں شخص جو ہے وہ ہوا میں اڑ لیتا ہے بغیر کسی چیز کی مدد کے۔ فرمانے لگے یہ بھی کوئی کرامت نہیں ہے، مکھیاں بھی ہواؤں میں اڑ لیتی ہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ پھر آپ ہی بتائیے اصل کرامت کیا ہے؟ فرمانے لگے کرامت وہ چیز ہوتی ہے جیسے نبیوں کو اللہ نے معجزے دیے ہیں، معجزے ایسے اولیاء کے ہاتھ پہ جو واقعے خلاف واقعہ بات ظاہر ہو یا عقل نہ جس کو مانتی ہو وہ چیز ظاہر ہو، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو عقل میں نہیں آتی وہ بات، لیکن وہ ہو جائے اس کو کرامت کہتے ہیں۔ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اصل کرامت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی کام بھی سنت کے خلاف نہ ہو۔ اصل میں تو وہ اللہ کا ولی ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی ولی بننے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر ولیوں کا خود متولی بن جاتا ہے۔ اللہ ولی المتقین، اللہ پھر متقیوں کا بھی دوست بن جاتا ہے۔ تو سنت پہ عمل کرنا یہی اللہ کے قرب اور اللہ کے ولایت یعنی اللہ کے ولی ہونے کی اصل میں علامت ہے، کیونکہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبت چاہیے میرے نبی کی پیروی کرو، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ نہ صرف محبت کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے سارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اللہ جو ولی تھے وہ ان کو لوگ سمجھتے تھے اللہ کے ولی ہیں، انہوں نے بازار سے ایک غلام خریدا اپنی خدمت کے لیے۔ پہلے زمانے میں رواج ہوتا تھا انسانوں کو غلاموں کو خریدا جاتا تھا۔ تو جب غلام خرید کے گھر لے کے آئے، رات کو خود عبادت کرنے بیٹھ گئے، جو بھی عبادت کرتے تھے، قیام کر رہے، نماز پڑھ رہے، تسبیحات پڑھ رہے، تو قیام کیا تھے، نمازیں پڑھی، صبح ہوئی، غلام جو تھا وہ بڑا گھبرایا، وہ پریشان ان کے سامنے آیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، تم پریشان لگ رہے ہو؟ کہتے نہیں کوئی ایسی بات نہیں۔ دوسرا دن ہوا، پھر عبادت کی، پھر صبح جب میں غلام سامنے آیا، یعنی اس نے صبح جب غلام سے سامنا ہوا تو وہ پھر گھبرایا، اسی طرح پریشان دکھائی دیا۔ تو پھر اس سے پوچھا کیا کوئی بات ہے تمہیں پریشان کر رہی ہے، کوئی مسئلہ ہے؟ پتہ ہے کسی بندے کو گھبراہٹ میں چہرہ دیکھ کے نظر آ جاتا ہے اس کو کوئی مسئلہ ہے، تو وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن جب تیسرا دن ہوا پھر ویسا ہی ہوا، اس نے آ کے کہا کہ مجھے ایک بات بہت پریشان کر رہی ہے، آپ جب رات کو عبادت کر رہے ہوتے ہیں نا مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ کہتے کیسی آواز؟ کہتے میں نے سنا کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا کہ اے فلاں اللہ نے تمہاری عبادت قبول نہیں کی، آپ تو اتنے عبادت گزار ہیں اور اللہ تو آپ کی عبادت ہی نہیں قبول کر رہے۔ میں اس وجہ سے پریشان ہو رہا تھا، پتہ نہیں آپ نے وہ بات سنی یا نہیں سنی، میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہیں آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے، آپ کو صدمہ نہ لگ جائے اس بات پہ کہ آپ کی عبادت قبول نہیں ہو رہی اور آپ تو اتنے خشوع و خضوع سے اللہ سے لو لگا کے عبادت کرنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ نے تو آپ کی عبادت ہی نہیں قبول کی۔ تو ان کے چہرے پہ کوئی ایسا تاثر نہیں تھا کہ وہ پریشان ہوئے ہوں، اللہ کے جو ولی تھے وہ مسکرا دیے، کہنے لگے تم نے یہ آواز اب سنی ہے نا، میں تو 40 سالوں سے سنتا ہوں، میں تو 40 سال ہو گئے مجھے تو سنتے ہوئے۔ کہتے وہ غلام حیران ہوا، کہنے لگا آپ پھر بھی اس کی عبادت کرتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے بتاؤ اس قدر چھوڑ کے جاؤں تو کہاں جاؤں، میں اسی کی بندگی تو کروں۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوشش کرنے والے بندے پسند ہیں۔ یہ صرف اس کا ایک امتحان تھا، کیا پتا وہ آواز اللہ کی طرف سے آتی تھی، کیا پتا وہ شیطانی وسوسہ تھا، ہمیں تو نہیں پتا، لیکن اس نے بندگی نہیں چھوڑی کہ میں اس کو ادھر چھوڑ کے جاؤں تو تو بندے جب کوشش میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے پسند آتے ہیں۔ تو انسان کوشش کرتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کوئی چھوٹا سا عمل کرتا رہے چاہے، لیکن مسلسل کرتا رہے، مسلسل اس پہ مداومت اختیار کرے، تو وہ عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جاتا ہے۔ جیسے کسی کو عادت ہے کہ وہ سلام کرتا ہے گھر میں داخل ہوتے ہوئے، ایک چھوٹی سی بات ہے،
لیکن ہر بار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بہت بڑی نیکیوں سے بھی بڑا ہے، کیونکہ وہ مسلسل مستقل اس پہ عمل کر رہا ہے۔ کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی آپ کے ذکر، تسبیح، نماز، نفل، کچھ بھی آپ جو کر رہے ہیں، آپ جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بڑھ جاتا ہے، جو ہمیشہ جس پہ ہمیشہ اختیار کی جائے اور کوشش کرنے والے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس جب تبوک ہوا، آپ نے فنڈ کا اعلان فرمایا کہ لائیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اپنا حصہ پیش کریں۔ یہی وہ جنگ تھی جس میں دشمن بڑی تعداد میں ہونے کا وہ ایک باقاعدہ فوج تھی، منظم فوج، جس سے مقابلے کے لیے تیاری کرنی تھی صحابہ کرام۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے باقاعدہ رجسٹر بنوائے تھے، اس پہ نام لکھوائے تھے، اور دستوں کی ٹریننگ، تربیت، سارا کچھ چل رہا تھا، اور بہت بڑے پیمانے پر فنڈ جمع کرنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، یہی وہ جنگ تھی جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے کر آئے، اور یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ آج میں ابو بکر سے زیادہ مال دے کے ان سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، اور اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا لے رہا تھا، آدھا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا تھا، عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ عرض کی اللہ کے رسول آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ان دنوں حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے، حضرت عمر کے گھر میں فراوانی تھی ان دنوں، تو اس لیے انہیں لگ رہا تھا آج میں ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ چکا۔ لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، حضرت عمر لائے تھے تو بڑا سا ایک سامان، جیسے کہتے ہیں ٹرک لاد کے لائے تھے، لیکن جب ابو بکر صدیق آئے چھوٹی سی گٹھری بات کی لائے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لائے، صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا؟ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑایا، باقی سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اس وقت میں، ابو بکر میں کبھی آپ سے نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت میں دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، جب گھر کا سامان جمع کر کے لانے لگے، سامان دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، بیوی نے پوچھا کیا کچھ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہنے لگے ہاں ایک دن یہاں میں نے ایک سوئی لگائی تھی، میں نہیں چاہتا کہ جہاد کا اعلان ہے اور میرے گھر میں سوئی بھی باقی۔ یہ وہ جنگ تھی غزوہ تبوک، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہی وہ جنگ تھی کہ مجاہدین کے کوئی کپڑے سینے کے لیے کام آ جائے گی، کوئی ٹانکا لگانے کے کام آ جائے گی، اس کی سوئی بھی لے کے جائے۔ تو یہی وہ جنگ تھی جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 1000 گھوڑے ماں سامان وقف کیے تھے، اور 1000 اونٹ سواری کے لیے پیش ہوئے تھے، اور 3000 اشرفیاں سونے کی جو ہے وہ ڈھیر لگا دی تھی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھوں سے یوں پلٹ رہے تھے جیسے یوں پکڑ کے کوئی زندہ کر رہا ہوتا ہے، اور فرما رہے تھے آج کے بعد عثمان کوئی نیکی بھی نہ کرے تب بھی جنت واجب۔ اتنی بڑی صحابہ اکرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، وہ کسی تھوڑا سا لائے لیکن اجر میں سب سے آگے بڑھے۔ حضرت عمر آدھا لائے اور حسرت کر رہے ہیں کاش میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ لائے آئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی نیکی نہ کرے تو تب بھی جنت۔ اور پھر ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، پہلے ہم بات کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق کی بات ہوگی، حضرت عمر کی، حضرت عثمان کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے وہ کیا لے کے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر میں کچھ ایسا نہیں تھا، یہ کوئی بہت مالدار نہیں تھے، فقراء صحابہ اکرام میں سے۔ انہوں نے دن بھر کسی کے باغ میں مزدوری کی، اور مزدوری یہ کی کہ ان کے باغ کو سینچا پانی سے، کنویں سے ایک ڈول نکالے پانی کے، ایک ڈول کے بدلے 1 کھجور یا 2 کھجور مل گئی، 1 ڈول نکالیں گے پانی کا، 2 کھجوریں ملیں، یہ مزدوری طے ہوئی۔ اور صبح سے شام تک وہ ڈول کھینچتے رہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ڈول کھینچ کے، وہ ایک ڈوری ہوتی ہے رسی، اس کو کھینچنے سے، اور بھاری پانی کا بڑا ڈول ہوتا ہے نا جو کھیتوں کو سیراب کرنے والا، وہ ڈول بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو کھینچنے کے لیے قوت بھی انسان کی پوری لگتی ہے۔ جب وہ لے کے آئے چند کھجوریں ہاتھ میں یا اپنی جھولی میں پکڑی ہوئی ہیں، دامن میں لے کے نبی پاک کی خدمت میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں اور ہاتھوں میں چھالے ہیں، نبی پاک کے سامنے کھجوریں رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صبح سے شام تک مزدوری کر کے یہی کما سکا ہوں، یہی اللہ کے راستے میں، یہ ہاتھوں کے چھالے پڑ گئے ہیں، اللہ کے رسول میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تھوڑی سی کھجوریں، یہ ساری کھجوروں کے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو،
جتنا اجر ان سب کو ملا ہے اتنا اکیلے حضرت علی کو ملا۔ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتے ہیں، آپ کی کوشش اور ہمت کو دیکھتے ہیں، استطاعت کو دیکھتے ہیں، اللہ تعداد کو نہیں دیکھتے۔ آپ جتنی استطاعت میں جتنی کوشش کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھتے ہیں، اسی لیے اللہ نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہیں